مولا کتنے کریم ہیں. سنیں گے آپ. اسی تہران کے ایک بڑے اچھے خطیب ہیں, انہوں نے منبر کے اوپر یہ بات کہی کہ میں ایک دفعہ 8ویں امام کے فضائل کو بیان کر رہا تھا اور میں نے یہ جملہ کہا کہ 8ویں امام کی بڑی برکتیں ہیں. اور میں مجلس پڑھنے کے بعد جب منبر سے اترا تو ایک شخص میرے پاس آیا, کہا مولانا آپ نے 8ویں امام کی برکتوں کو بیان کیا, میں نے 8ویں امام کی برکتوں کا مشاہدہ کیا ہے. بولنا اور ہے, آنکھوں سے دیکھنا. اچھا ان کو بھی تعجب, کیا تم نے کیا مشاہدہ کیا؟ سنیں گے آپ. آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے. کہتا ہے وہ کہ میں اسی تہران کا ایک اچھا بہترین بزنس مین تھا اور میرا بزنس بہت اچھا چل رہا تھا. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے, یہ بزنس مین جو افراد آپ کے درمیان یہ بات اچھے سے جانتے ہوں گے, کبھی کبھی انسان لون لیتا ہے اس امید پہ کہ یہ کام ہو جائے گا, لون پے کر دیں گے. اس نے لون اٹھایا وہ بھی 300 ملین کا, بہت بڑا اماؤنٹ, یہ سوچ کے کہ بزنس بڑھے گا, پیسہ دھیرے دھیرے آدھا ہو جائے گا, میرا بزنس اور زیادہ بڑھ جائے گا. لیکن وہی ایک موقع ہوتا ہے جو کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے. ہمارے بزنس مین برادر سب تو محسوس کریں گے کہ کبھی کبھی وہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جس موقع پر جو لون لیا ہے وہ ادا ہونا تو دور کی بات ہے, جو ہے پیسہ وہ بھی جانے لگ جاتا ہے. نوبت یہاں تک پہنچی کہ قرضوں میں ڈوبتا چلا گیا, بزنس ڈوب گیا, چوپٹ ہو گیا, ایک پیسہ گھر میں نہیں ہے. سامان بیچ بیچ کے گھر چل رہا ہے اور اب اپنے کسی دوست سے کہہ رہا ہے کچھ پیسہ دے دو, کوئی پیسہ دینے کو تیار نہیں. رشتہ داروں سے کہہ رہا ہے پیسہ دے دو, کوئی دینے. عجیب حالت ہے. عالم یہ ہو گیا کہ سارے قرضدار دروازے پہ آتے تھے, ہمت نہیں ہوتی تھی کہ دروازے پہ جا کے ان کو جواب دے. کہتا ہے کہ میں اپنی زوجہ کو کبھی کبھی بھیجتا تھا, جاؤ تم ان کو نپٹاؤ, ان سے بات کرو. میری زوجہ آتی تھی, کہتی تھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے, ذرا سا کچھ مہلت دے دو. آخر میں میری وائف نے بھی انکار کر دیا کہ اب میں بات نہیں کروں گی ان سے. میں کہاں تک میں شرمندہ ہو رہی ہوں, پورا محلہ ہنس رہا ہے میرے اوپر. آخر میں جب زوجہ بھی نا امید ہو گئی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زوجہ سے کہا دیکھو میں نے سارے دروازے کھٹکھٹا لیے, سارے دوستوں سے میں نے فریاد کر لی, سب سے مدد لے لی, لیکن کسی نے مدد نہیں کی. ایک شخصیت بچی ہے بس, وہاں بھی اپنے لک کو ٹرائی کر لیا جائے. اب یہی تو کہتے ہیں نا, اپنی قسمت کو آزما لیا جائے. شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی جیسے دوستوں سے مانگا ان سے بھی پوچھا کون کا مشہد مقدس میں 8ویں امام کی بارگاہ. چلو چلتے ہیں. وہاں چل کے بیوی نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے, ان کی بارگاہ سے مل سکتا ہے. اس نے اچانک یہ جملہ کہہ دیا کہ چلو ایک بار امام کو بھی آزماتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ دوستوں کی طرح سے ہیں کہ کوئی جواب نہ دے یا نہیں وہ واقعاً امام ہے اور مدد بھی کریں گے. کہ دیکھو جا رہے ہو, تمہیں آزمانا ہے, دیکھنا ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ جانے کے لیے تمہارے پاس پیسہ ہے؟ کیا پیسہ تو نہیں ہے, جاؤ گے کیسے؟ اچھا یقین جب انسان کو ہو, اسی کو کہتے ہیں یقین. کہتا ہے کہ بس کہیں سے میرے یہاں سے مشہد تک جانے کا بس کا کرایہ بس اتنا انتظام کر دو بس. اچھا جانے والا جاتا ہے تو واپس بھی تو آتا ہے. یقین دیکھیں آپ اس کا. کہتا ہے مجھے واپسی کا کرایہ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, جن کے پاس جا رہا ہوں واپسی کے کرایہ خود دیں گے. یقین دیکھیں. بیوی نے کچھ گھر میں 2-3 چیزیں تھی ان کو بیچا, لیکن پھر بھی رقم پوری نہیں ہوئی. اس نے کچھ قرضہ ورضہ لیا اپنے بہن سے اور اس کے بعد پیسے کا انتظام کیا. تھوڑا سا پیسہ اس نے الگ سے بھی رکھ دیا کہ جب جانا تو جس دن جاؤ گے اس دن دوپہر کا کھانا بھی تو کھاؤ گے, کیا کرو گے. پیسہ جیب میں لے کے آیا, بس میں بیٹھا, مشہد مقدس آیا. اچھا کوئی سامان تو لے کے آیا نہیں ہے, سیدھا ٹرمینل سے امام کے حرم میں پہنچ گیا. اور اب مولا سے آ کے گڑ گڑا رہا ہے کہ مولا واپسی کے کرائے کے بغیر آیا ہوں آپ کے پاس, سب آپ سے چاہیے ہے مجھے. اتنا رویا, اتنا گڑ گڑایا, اتنی التماس کی کہ سر میں درد ہونے لگا. دوپہر کا وقت آ چکا تھا, صبح پہنچا تھا, صبح سے دوپہر تک فریاد کر رہا تھا. اٹھا, سوچا چلے دوپہر چل کے کچھ مختصر سے سستے قسم کا کھانا کھا لیں, سینڈوچ وغیرہ, اور پھر آ کے واپس دوبارہ بیٹھتے امام سے پھر فریاد کریں گے. اور اب جو آیا وہاں پر جہاں پہ شوز رکھے جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جو شوز رکھتے ہیں یہ آپ کو ایک ٹوکن دیتے ہیں, اس ٹوکن کو جیب میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ واپسی میں آپ دکھائیں تو آپ کو اسی نمبر کا جوتا دے دیا جائے. اب جو اس نے اس ٹوکن کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ یہ چلا کہ ٹوکن تو گیا ہی گیا.
وہ جو دوپہر کے کھانے کے لیے زوجہ نے الگ سے رقم رکھ کے دی تھی جیب میں، وہ بھی چلی گئی، پاکٹ مار لی گئی۔ کہتا ہے کہ آپ تو ظاہر ہے کہ ہم آپ ہوتے تو کیا ہوتا، اب تو بالکل امید ختم ہو گئی۔ کہتا میں سیدھا واپس امام کی زری کے سامنے آگے کھڑا، کیسا جوتا واپس ہے نا، کیسا دوپہر کا کھانا، سیدھا امام کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا۔ اور میں نے بڑے عجیب لہجے میں مولا سے کہا کہ مولا، یا تو آپ یہ کہیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ میری جیب کاٹی گئی معاذ اللہ، یا کہیے کہ آپ کو پتا ہے کہ جیب کاٹی گئی میری، آپ کو پتا تھا۔ اگر آپ کہہ دیں کہ آپ کو نہیں پتا تھا تو یہ آپ کی ولایت کے خلاف ہے، اس لیے کہ ابھی میں گواہی دے کے آیا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اور اگر یہ مان لیں کہ آپ نے دیکھا اور میری جیب کٹ گئی، مولا کیا آپ کو مجھ پہ رحم نہیں آیا؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہی ایک چھوٹی سی رقم تھی دوپہر کے کھانے کی، وہ بھی چلی گئی۔ مولا آپ دیکھتے رہے کہ بڑے عجیب انداز میں نے مولا سے کہا، دل ٹوٹ گیا تھا میرا، پوری طرح سے میں نا امید ہو چکا تھا۔ کیسا مولا سے دعا کرنا، کیسی زیارت پڑھنا، کیسی فریاد کرنا۔ کہتا ہے کہ میں پھر باہر دوبارہ نکلنے لگا تاکہ چلوں اور اس شوز والے سے کہوں کہ دیکھو بھائی میری جیب کٹ گئی ہے، وہ ٹوکن نمبر تو نہیں یاد ہے مجھے، لیکن مجھے اپنا جوتا یاد ہے، مجھے اجازت دو تو مان لے گا، جوتا مل جائے گا۔ کہا میں نے پھر یہی اسی سوچتے سوچتے اب جو دوبارہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ ہی چلا کہ ساری رقم تو چلی گئی تھی لیکن ایک سکہ باقی رہ گیا تھا، بس ایک سکہ۔ ظاہر ہے کہ معمولی جو جیب کترے ہوتے ہیں وہ سکے کو ویلیو اہمیت نہیں دیتے، وہ سکہ اسے چھوڑ دیا تھا۔ تب وہ سکہ میرے لیے بہت بڑی امید بن گیا۔ کہا اچھا یہ پیسے والا آدمی تھا، ایسا تو نہیں کہ وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے کہے مجھے پیسہ دے دو، کھانا کھانا ہے، پیسہ دے دو، مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے سوچا، اچھا آیا، جوتا لیا، بڑی محنت سے اس سے بات کیا، اس کو سمجھایا، جوتا لیا، لے کے باہر نکلا۔ اس زمانے میں یہ سکے والا ٹیلی فون ہوتا تھا، جو یہ بچے نہیں جانتے، جو بزرگان جانتے ہیں، آج سے 30 سال پہلے وہ سکے والا ٹیلی فون ہوتا تھا بڑا سا، کہ جس میں آپ رنگ کریں تو جیسے ہی لگ جاتا تھا وہ سکہ گر جاتا تھا۔ کہ وہ حرم میں ہر طرف وہ ٹیلی فون لگے تھے۔ میں نے سوچا کہ چلوں چل کر اسی ایک سکے کے ذریعے سے میں فون لگاتا ہوں، جس کو بھی لگ جائے، یوں ہی جہاں جہاں انگلی جائے گی میں اس کو رنگ کرتا جاؤں گا، جہاں لگ جائے فون، جو بھی ہوگا اس سے کہوں گا کہ بھائی میری جیب کٹ گئی ہے، مجھے واپسی کا کرایہ اور دوپہر کا کھانا چاہیے، بس۔ اچھا وہ اگر ہاں کہہ دے گا تو مسئلہ نہیں ہے، نہیں کہہ دے گا تو کوئی شرمندگی نہیں ہے، اس لیے کہ نہ وہ مجھے جانتا ہے نہ میں اسے جانتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آیا حرم کے ایک ٹیلی فون کے پاس آگے کھڑا ہوا وہ سکے والا، اس کے پاس اس نے سکہ ڈالا، سکہ ڈال دیا جاتا تھا، اس کے بعد پھر رنگ کیا جاتا تھا، لگ جائے تو سکہ گر جاتا تھا اندر۔ کہ اب میں نے یوں ہی اپنی انگلی چلائی اور جہاں جہاں جو انگلی آتی گئی، جہاں بھی فون اس نے لگا دیا اور فون لگ بھی گیا۔ ادھر سے پوچھا گیا کون؟ کبھی دیکھو نہ تم مجھے جانتے ہو نہ ہم تمہیں جانتے ہیں، پھر کیوں فون کیا؟ کہ بس اتنی سی درخواست ہے، میرے پاس دوپہر کے کھانے کا پیسہ نہیں ہے، کھانے کا پیسہ دے دو، واپس تہران تک جانے کا بس کا کرایہ نہیں ہے، کرایہ دے دو، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا تم کہاں کھڑے ہو؟ یہ طرح سے پٹایا، اچھا یہ بھی نہیں بتائے گا تو پیسہ کیسے ملے گا؟ اس نے بڑی مشکل سے بتا دیا کہ میں حرم میں فلاں جگہ کھڑا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک آدھے گھنٹے تک بس کھڑے رہو، ابھی میں تم کو بلوا لیتا ہوں وہاں سے۔ تھوڑی ہمت پیدا ہوئی اس کی، 25 منٹ ہی گزرے تھے کہ دیکھا ایک آدمی آیا، پوچھا تم فلاں آدمی ہو؟ کہا میں فلاں آدمی ہوں، یہاں پہ بھی تم نے فون کیا تھا؟ کہاں فون کیا تھا؟ کہا میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ یہ دیکھنے سے سمجھ گیا کہ یہ کوئی ڈرائیور ہے، باہر نکلا، دیکھا بہترین گاڑی کھڑی ہوئی ہے، بڑی عالی شان، بیٹھا گاڑی میں، ڈرائیور لے کے اس کو گیا۔ ایران مشہد میں ایک بڑا قیمتی بڑا پوش ایریا ہے احمد آباد، یہ میں بھی گیا ہوں، بہت اچھا ایریا سمجھا جاتا ہے، بڑے اچھے قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ احمد آباد لے کے پہنچا یہ اس کو، وہاں پہنچنے کے بعد گاڑی سے ہوتا دیکھا وہ محل جیسا گھر ہے، اس میں لے کے اندر جا رہا ہے ڈرائیور۔ اندر گیا، دیکھا وہ آدمی موجود ہے جس سے فون پہ بات ہوئی تھی، سمجھ گیا یہی آدمی ملینر تھا، بہت بڑا پیسے والا۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ اس سے بتائیں کہ کیا بات ہے، نہیں ابھی کچھ نہیں بات کرنا ہے، آؤ چلو پہلے کھانا کھاؤ، بیٹھو۔ کھانا کھلایا، اس کے بعد چائے ناشتہ سب کچھ ہونے کے بعد کہتا ہے اب بتاؤ تمہاری اصل بات کیا ہے؟ کہ مجھے کچھ نہیں بات، کھانا کھانا ہے تو تمہیں کھلا دیا، واپسی تہران تک کی مجھے کرایہ چاہیے، کرایہ دے دو، بس خدا حافظ میں جا رہا ہوں۔ کہا نہیں ایسے نہیں، بتاؤ اصل بات کیا ہے، جاؤ گے تہران تو کیا کرو گے، تمہارے پاس پیسہ ویسا ہے؟ کہ نہیں پیسہ تو نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ میں تو تہران کا بزنس مین ہوں، 30 ملین کا قرضہ ہے، لہٰذا روڈ پہ آ گیا ہوں، لہٰذا اب بس اتنا کر دو۔ میں آیا تھا مشہد مولا سے مانگنے کے لیے، مولا سے ملا نہیں، بلکہ جو تھا وہ بھی چلا گیا، بس اتنا کر دو، مجھے ٹکٹ دے دو۔ اس نے کہا کتنا تمہارا قرضہ تھا؟ کہا 30 ملین
300 मिलियन। 300 मिलियन समझते हैं कितना है? उस जमाने में आज जब हम लोग रहते थे 1 मिलियन का एक घर मिलता था। 300 मिलियन है, 300 घर। सोचिए आप कितनी, इतना पैसा। क्या ये बताओ कि तुमको इतना पैसा दे दूं, तो ये पैसा तो 200 गए, तुम वापस कर दो, फिर तुम क्या करोगे? क्या कुछ नहीं। क्या तुम अगर दोबारा बिजनेस करना चाहो तो कितना पैसा चाहिए? क्या 70 मिलियन मुझे चाहिए। क्या ठीक है, मैं वो भी तुम्हें दे देता हूं। 2 चेक मंगाए, एक चेक के ऊपर उसने 300 मिलियन लिखा, वहां के ऊपर एक ही चेक इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा चेक मंगाया, उसके बाद 70 मिलियन लिखा, दोनों के दस्तखत किसके हवाले कर दिया। अब जब उसने इतना बड़ा अमाउंट दिया, इस ताजिर ने कहा कि ये बताओ तुम्हें मुझ पे शक नहीं हो रहा है? ये तो नेचुरल सी बात है भाई, मुझसे तुमने कोई प्रूफ नहीं मांगा, मुझसे कोई तुमने फोन नंबर नहीं मांगा, मुझसे एड्रेस नहीं मांगा, यूं ही दे दिया। अच्छा, उसने ये भी कहा ये 300 तो तुम दे दोगे, ये 70 में कर्जा दे रहा हूं, अगर तुम्हारा बिजनेस चल गया और तुम्हारा पैसा आ गया तो मुझे दे देना, नहीं आया तो नहीं देना। इस बीच अगर हम दोनों में किसी का इंतकाल हो जाए तो एक दूसरे को माफ कर देंगे, पैसा फिर नहीं देना है। तुमको कुछ भी डाउट नहीं हुआ, शक नहीं हुआ कि हो सकता है मैं धोखा दे रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, गलत कह रहा हूं? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? सुनेंगे आप। क्या इसलिए कि मुझसे खुद 8वें इमाम ने ख्वाब में आकर कहा, क्यों तुमसे क्यों इमाम ने कहा कि मैं आऊंगा मांगने के लिए? क्या सुनोगे? मेरा जवान बेटा है जिसको दिमाग का कैंसर हो गया था और मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया था, किसी के पास कोई इलाज नहीं था। मुझे बताया गया कि लंदन में इलाज है। मैं उस इलाज के लिए लंदन जिस मौके पर पहुंचा हूं, वहां के बेहतरीन डॉक्टर को मैंने दिखाया। उन्होंने बताया कि 4 इसकी आजमाइश है, 4 इसकी रिपोर्ट्स निकाली जाएंगी। अगर चारों में से कोई एक भी पॉजिटिव आ गई तो भी ठीक है, लेकिन अगर चारों की चारों निगेटिव हुई तब तुम्हारा बच्चा बचेगा नहीं, बस कुछ ही दिन का मेहमान है। जब वो आखिरी रिपोर्ट निकाली जा रही थी, चेकअप हो रहा था, उस मौके पर उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर ने कि तुम कुछ दुआ भी जानते हो? तो मैं बहुत ज्यादा मजहबी मिजाज का नहीं था, मैंने फिर भी कहा पूछो क्या करना चाहते हो? क्या बस अब दुआ करो, अगर बच्चे की जिंदगी चाहते हो तो दुआ करो। कहता है कि मैं हॉस्पिटल में निकल के आया, मैदान में बैठा, मैंने बैठकर उस मौके पर बस एक जुमला कहा। कहता है कि मैंने कहा मौला रजा, मैं आपका पक्का शिया नहीं हूं, मुझे इकरार है, मैं आपका पक्का चाहने वाला भी नहीं, मुझे इकरार है मौला, लेकिन मौला मैं मशहद में रहता हूं, आपका पड़ोसी हूं, मौला मैं आपसे फरियाद कर, अगर आपने मेरे बच्चे को ये जिंदगी अता कर दी तो आपके किसी एक जायर की सारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। का वो चौथी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, पता चला कि नहीं असरात अभी कम हो रहे हैं, और उसके बाद अब जो दोबारा सारे चेकअप किए गए, पता चला धीरे धीरे सारा कैंसर खत्म हो गया। मैं वापस आया मशहद और मैंने आके सारे डॉक्टर्स को फिर दिखाया। लोग हत्ता ये ताज्जुब कर रहे थे डॉक्टर कि ये कोई और है, ये वो पेशेंट है ही नहीं, कि जो 1-2 महीने पहले तुम जिसको लाए थे वो है ही नहीं। कहता है कि इस वाकये को 6 महीने गुजर गए और मैं रोज सोचता था कि मौला मैं किसको पैसा दूं आपकी तरफ से, आपसे वादा किसको पैसा दूं। सुनेंगे आप। कहता है कि लास्ट नाइट, गुज़िश्ता रात, मैंने ख्वाब में देखा कि 8वें इमाम तशरीफ लाए और आने के बाद फरमाते हैं कि ऐ शख्स, तुमने मुझसे वादा किया था, आज वो शख्स आ रहा है, वो शख्स इस वक्त रास्ते में है, कल दोपहर में तुम्हें वो फोन करेगा। और उसने मशहद आने से पहले अपनी ज़ौजा से ये जुमला कहा था कि चलूं चलकर देखूं कि 8वें इमाम भी मेरे दोस्त जैसे हैं कि कुछ नहीं दिया, या वाकईन वो करीम है, मुझे अता करेंगे, तो मुझसे कह देना कि 8वें इमाम करीम है। कहता है कि आज जब मैं तुम सुबह से फोन करने का इंतजार कर रहा था, तुमने देर क्यों कर दी फोन करने में? क्या मैं तो इंतजार में था। कि जैसे ही तुम्हारा फोन आया मैं समझ गया कि तुम्हारी मदद करने के लिए इमाम ने मुझसे रात में कह दिया था। यानी जब वो हरम में आया नहीं था, अल्लाह अकबर, जब वो अभी रास्ते में था, इमाम ने उसके लिए इंतजाम फरमा दिया था। कहता है कि मैंने रकम ली और लेने के बाद उसने मुझे फ्लाइट का टिकट दिया, मैं वापसी के लिए निकला। मैंने कहा बस इतना वक्त मुझे और दे दो कि मैं जाके 8वें इमाम की एक बार और जियारत करूं। आया, जरी से लिपट गया, मौला आप तो करीम इब्ने करीम है, मौला मुझे माफ कर दिए, मैं पहचान नहीं पाया, मौला मैं नहीं आपको पहचानता था। जो मैंने ये जुमला कहा कि आपके देखते हुए मेरी जेब चोरी कर ली गई, मौला मुझे माफ कर दीजिए।
حقیقت یہ ہے کہ امام کا کرم ہم سب کے شامل ہے. کون ہے کہ جو امام کی بارگاہ میں آ کے فریاد کرے اور امام اس کو خالی ہاتھ واپس کر دے؟ ہو نہیں سکتا.